رفیق من شفیق من آپ کا خیر مقدم ہے، پیش خدمت ہے شیر آیا دوڑنا۔ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ اونچے ٹیلے پر گدڑیے کا لڑکا کھڑا دور گھنے جنگلوں کی طرف منہ کیے چلا رہا تھا، شیر آیا دوڑنا۔ بہت دیر تک وہ اپنا گلا پھاڑتا رہا۔ اس کی جوان بلند آواز بہت دیر تک فضاؤں میں گونجتی رہی۔ جب چلا چلا کر اس کا حلق سوکھ گیا تو بستی سے 2-3 بوڑھے لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے آئے اور گدڑیے کے لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے۔ پنچایت بلائی گئی۔ بستی کے سارے عقل مند جمع ہوئے اور گڈریے کے لڑکے کا مقدمہ شروع ہوا۔ فرد جرم یہ تھی کہ اس نے غلط خبر دی اور بستی کے امن میں خلل ڈالا۔ لڑکے نے کہا، میرے بزرگوں، تم غلط سمجھتے ہو، شیر آیا نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آ نہیں سکتا۔ جواب ملا، وہ نہیں آ سکتا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں؟ جواب ملا، محکمہ جنگلات کے افسر نے ہمیں چٹھی بھیجی تھی کہ شیر بوڑھا ہو چکا ہے۔ لڑکے نے کہا، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے تھوڑے ہی روز ہوئے کایا کلپ کرایا تھا۔ جواب ملا، یہ افواہ تھی، ہم نے محکمہ جنگلات سے پوچھا تھا اور ہمیں یہ جواب آیا تھا کہ کایا کلپ کرانے کی بجائے شیر نے تو اپنے سارے دانت نکلوا دیے ہیں، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے بقایا دن اہنسا میں گزارنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے جوش کے ساتھ کہا، میرے بزرگوں، کیا یہ جواب جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، قطعاً نہیں، ہمیں محکمہ جنگلات کے افسر پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے کہ وہ سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا ہے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا یہ حلف جھوٹا نہیں ہو سکتا؟ جواب ملا، ہرگز نہیں، تم سازشی ہو، 5th کالمسٹ ہو، کمیونسٹ ہو، غدار ہو، ترقی پسند ہو، سعادت حسن منٹو ہو۔ لڑکا مسکرایا، خدا کا شکر ہے کہ میں وہ شیر نہیں جو آنے والا ہے، محکمہ جنگلات کا سچ بولنے والا افسر نہیں میں۔ پنچایت کے ایک بوڑھے آدمی نے لڑکے کی بات کاٹ کر کہا، تم اسی گڈریے کے لڑکے کی اولاد ہو جس کی کہانی سال ہا سال سے اسکولوں کی ابتدائی جماعتوں میں پڑھائی جا رہی ہے۔ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس کا ہوا تھا۔ شیر آئے گا تو تمہاری تکا بوٹی اڑا دے گا۔ گڈریے کا لڑکا مسکرایا، میں تو اس سے لڑوں گا، مجھے تو ہر گھڑی اس کے آنے کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ شیر آیا والی کہانی جو تم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو آج کی کہانی نہیں ہے؟ آج کی کہانی میں تو شیر آیا کا مطلب یہ ہے کہ خبردار رہو، ہوشیار رہو۔ بہت ممکن ہے کہ شیر کے بجائے کوئی گیدڑ ہی ادھر چلا آئے، مگر اس حیوان کو بھی تو روکنا چاہیے۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کتنے ڈرپوک ہو تم، گیدڑ سے ڈرتے ہو؟ گڈریے کے لڑکے نے کہا، میں شیر اور گیدڑ دونوں سے نہیں ڈرتا، لیکن ان کی حیوانیت سے البتہ ضرور خائف رہتا ہوں اور اس کی حیوانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ہمیشہ تیار رکھتا ہوں۔ میرے بزرگوں، اسکولوں میں سے وہ کتاب اٹھا لو جس میں شیر آیا والی پرانی کہانی چھپی ہے، اس کی جگہ یہ نئی کہانی پڑھاؤ۔ ایک بوڑھے نے کھانستے کھنکارتے ہوئے کہا، یہ لونڈا ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ ہمیں راہ مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ لڑکے نے مسکرا کر کہا، زندگی خط مستقیم نہیں ہے میرے بزرگوں۔ دوسرے بوڑھے نے فرط جذبات سے لرزتے ہوئے کہا، یہ ملحد ہے، یہ بے دین ہے، فتنہ پردازوں کا ایجنٹ ہے، اس کو فوراً زندان میں ڈال دو۔ گڈریے کے لڑکے کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ اسی رات بستی میں شیر داخل ہوا، بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے، باقی شیر نے شکار کر لیے۔ مونچھوں کے ساتھ لگا ہوا خون چوستا جب شیر زندان کے پاس سے گزرا
تو اس نے مضبوط آہنی سلاخوں کے پیچھے گڈریے کے لڑکے کو دیکھا اور دانت پیس کر رہ گیا۔ گڈریے کا لڑکا مسکرایا، دوست، یہ میرے بزرگوں کی غلطی ہے، ورنہ تم میرے لہو کا ذائقہ بھی چکھ لیتے۔ شکریہ۔